گھر تو رہتے ہیں مگر گھر میں نہیں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں رہتے ہیں. در پہ موت آئے تو کہہ دینا ہے گھر کے اندر. در پہ موت آئے تو کہہ دینا ہے گھر کے اندر. زندگی ہو تو بتا دینا نہیں رہتے ہیں. آئیے ایسے ہی خوبصورت شعر کہنے والا ایک شاعر میں آواز دیتا ہوں احمد جمال صاحب کو، جن کا بھی تعلق لکھنؤ سے ہے، کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو ملیں. 4 مصرعوں میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. لگتے ہیں جو تاروں سے وہ جگنو بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. لگتے ہیں جو تاروں سے وہ جگنو بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ سارے قطرے ہی شبنم کے ہوں؟ پھولوں کے رخساروں پہ کچھ آنسو بھی تو ہو سکتے ہیں. پھولوں کے رخساروں پہ کچھ آنسو بھی تو ہو سکتے ہیں. توجہ چاہیں گے حضرات آپ کی؟ جی. ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. لگتے ہیں جو پھولوں سے وہ جگنو بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ سارے قطرے ہی شبنم کے ہوں؟ پھولوں کے رخساروں پہ کچھ آنسو بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یوں عرض کیا ہے کہ اتنی سی بات پر ہی وہ اترا گئی تھی بس. اتنی سی بات پر ہی وہ اترا گئی تھی بس. زلفیں ہوا کے زور سے بل کھا گئی تھی بس. اتنی سی بات پر ہی وہ اترا گئی تھی بس. زلفیں ہوا کے زور سے بل کھا گئی تھی بس. تم سے بچھڑنا دیکھ کے ایک عمر تک نہ سوئیں. آنکھیں تمہارے خواب سے گھبرا گئی تھیں بس. تم سے بچھڑنا دیکھ کے آپ حضرات جو ہے اپنے زندہ ہونے ثبوت دیجئے تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، وفا کروں گا. آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. کہ تم سے بچھڑنا دیکھ کے ایک عمر تک نہ سوئیں. آنکھیں تمہارے خواب سے گھبرا گئی تھی بس. اور یہ بہت نازک کا شعر ہے کہ اب کیا بتائیں ہم تمہیں کل شب کی داستاں. اب کیا بتائیں ہم تمہیں کل شب کی داستاں. کل شب ہمارے خواب میں تم آ گئی تھیں بس. واہ واہ واہ. ارے واہ واہ. بہت شکریہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آپ حضرات توجہ چاہیں گے کہ اب کیا بتائیں ہم تمہیں کل شب کی داستاں. کل شب ہمارے خواب میں تم آ گئی تھیں بس. اور شعر کا رخ یوں بدلتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ ظلم کی سانسیں اکھڑ گئیں. پھر یوں ہوا کہ ظلم کی سانسیں اکھڑ گئیں. آہیں ہماری عرش سے ٹکرا گئی تھیں بس. واہ واہ واہ. آپ حضرات جو ہے اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے کہ پھر یوں ہوا کہ ظلم کی سانسیں اکھڑ گئیں. آہیں ہماری عرش سے ٹکرا گئی تھیں بس. اور مر کر بھی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. مر کر بھی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. بیٹوں کے انتظار میں پتھرا گئی تھیں بس. مر کر بھی ماں کی آنکھیں مر کر بھی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. بیٹوں کے بہت شکریہ. آپ حضرات کی دعائیں چاہیں گے. ادھر مجمع تھوڑا کمزور کم ہے تو آپ حضرات جو ہے وہ دیجیے. ہاں نہیں ہم سب لوگ کرنا پڑے گا کم مجمع کی وجہ سے. مر کر بھی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. بیٹوں کے انتظار میں پتھرا گئی تھی بس. اور یہ جو دھواں دھواں سی ہیں لاشیں ہواؤں کی. یہ جو دھواں دھواں سی ہیں لاشیں ہواؤں کی. ایک شب میرے چراغ سے ٹکرا گئی تھی بس. ایک شب میرے چراغ سے ٹکرا گئی تھی بس. اور ایک مطلب یوں ہے کہ بشکل اشک آنکھوں سے چھلک کر کھینچ لیتی ہے. بشکل اشک آنکھوں سے چھلک کر کھینچ لیتی ہے. کہیں بھی جاؤں میں یاد وطن گھر کھینچ لیتی ہے. بشکل اشک آنکھوں سے چھلک کر کھینچ لیتی ہے. کہیں بھی جاؤں میں یاد وطن گھر کھینچ لیتی ہے. اور شعر یوں ہے کہ ہمارے پیار کو جانا ہنسی میں ٹال مت جانا. ہمارے پیار کو جانا ہنسی میں ٹال مت جانا. ہماری پیاس کی شدت سمندر کھینچ لیتی ہے. واہ 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 واہ. شکریہ. ہمارے پیار کو جانا ہنسی میں ٹال مت جانا. ہماری پیاس کی شدت سمندر کھینچ لیتی ہے. وہ ایک شعر یوں ہے کہ لڑکپن میں شرارت ہم بھی کرتے تھے مگر یارو.
آپ سب کی نظر شرارت ہے، ہم بھی کرتے تھے مگر یاروں، لڑکپن میں شرارت ہم بھی کرتے تھے مگر یارو، وہ پگلی آج بھی پیچھے سے کالر کھینچ لیتی ہے۔ چلیے میں ایسے شعر سناؤں گا انشاءاللہ، یہی لگ رہا اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ لڑکپن میں ایک دو شعر کے بعد، لڑکپن میں شرارت ہم بھی کرتے تھے مگر یارو، وہ پگلی آج بھی پیچھے سے کالر کھینچ لیتی ہے، وہ پگلی آج بھی پیچھے سے کھینچ لیتی ہے۔ اور تیرے ساحل پہ اے دریا میری ماں کی دعا ہوگی، تیرے ساحل پہ اے دریا میری ماں کی دعا ہوگی، تو جب مجھ کو ڈبوتا ہے وہ باہر کھینچ لیتی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت کیا شکریہ کہنے جناب۔ بھائی، واہ واہ واہ۔ تیرے ساحل پہ اے دریا میری ماں کی دعا ہوگی، تو جب مجھ کو ڈبوتا ہے وہ باہر کھینچ لیتی ہے۔ تیرے ساحل پہ اے دریا میری ماں کی دعا ہوگی، تو جب مجھ کو ڈبوتا ہے وہ باہر کھینچ لیتی ہے۔ کہاں مر جاتی ہے اس وقت بولو مرد کی غیرت، توجہ چاہیں گے آپ حضرات کی، کہاں مر جاتی ہے اس وقت بولو مرد کی غیرت، ضرورت جب حیا کے سر سے چادر کھینچ لیتی ہے۔ بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ کہاں مر جاتی ہے اس وقت بولو مرد کی غیرت، ضرورت جب حیا کے سر سے چادر کھینچ لیتی ہے۔ لکھنؤ کی نظم آپ کے حوالے ہے، آپ حضرات لکھنؤ کے، اور آپ کے سامنے نظم ہے کہ کہتے ہیں دنیا کی جنت جس کو وہ کشمیر ہے، کہتے ہیں دنیا کی جنت جس کو وہ کشمیر ہے، ہم نے مانا بالیقین وہ حسن کی تصویر ہے۔ توجہ آپ کی بھی چاہوں گا میں، جی کہتے ہیں دنیا کی جنت جس کو وہ کشمیر ہے، ہم نے مانا بالیقین وہ حسن کی تصویر ہے، ہاں مگر اس لکھنؤ کی بھی عجب تاثیر ہے، یہ زمیں ہر آسماں کے خواب کی تعبیر ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی جنت جس کو وہ کشمیر ہے، ہم نے مانا بالیقین وہ حسن کی تصویر ہے، ہاں مگر اس لکھنؤ کی بھی عجب تاثیر ہے، یہ زمیں ہر آسماں کے خواب کی تعبیر ہے۔ دیکھ لو لہجہ یہاں کا، گفتگو بھی دیکھ لو، ایک نظر کشمیر والو لکھنؤ بھی دیکھ لو، ایک نظر کشمیر والو لکھنؤ بھی دیکھ لو۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں دنیا کی جنت جس کو وہ کشمیر ہے، ہم نے مانا بالیقین وہ حسن کی تصویر ہے، ہاں مگر اس لکھنؤ کی بھی عجب تاثیر ہے، یہ زمیں ہر آسماں کے خواب کی تعبیر ہے، ایک نظر یہ زمیں ہر آسماں کے خواب کی تعبیر ہے۔ دیکھ لو لہجہ یہاں کا، گفتگو بھی دیکھ لو، ایک نظر کشمیر والوں لکھنؤ بھی دیکھ لو، ایک نظر کشمیر والوں لکھنؤ بھی دیکھ لو۔ اور آج بھی دنیا میں جس کی ایک الگ پہچان ہے، آج بھی جس کے لبوں پر شہد سی مسکان ہے، آج بھی دنیا میں جس کی ایک الگ پہچان ہے، آج بھی جس کے لبوں پر شہد سی مسکان ہے، آج بھی مہمان نوازی جس زمیں کی شان ہے، آج بھی جس کا کشادہ دل کا دسترخوان ہے، آج بھی دنیا میں جس کی ایک الگ پہچان ہے، آج بھی جس کے لبوں پر شہد سی مسکان ہے، آج بھی مہمان نوازی جس زمیں کی شان ہے، آج بھی جس کا کشادہ دل کا دسترخوان ہے، آج بھی رکھے ہوئے ہے جو محبت کا بھرم، بس اسی شہر وفا کو لکھنؤ کہتے ہیں ہم، بس اسی شہر وفا کو لکھنؤ کہتے ہیں ہم، بس اسی شہر وفا کو لکھنؤ کہتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ آزاد۔ اور یہ بند دیکھیں کہ عشق ہے صبح بنارس کو بھی جس کی شام سے، عشق ہے صبح بنارس کو بھی جس کی شام سے، آگرے کا تاج بھی جلتا ہے جس کے نام سے، عشق ہے صبح بنارس کو بھی جس کی شام سے، آگرے کا تاج بھی جلتا ہے جس کے نام سے، خوش نما ہے جس کا پیکر علم کے احرام سے، پاک اب تک جو حرم ہے جہل کے اصنام سے، عشق ہے صبح بنارس کو بھی جس کی شام سے، آگرے کا تاج بھی جلتا ہے جس کے نام سے، خوش نما ہے جس کا پیکر علم کے احرام سے، پاک اب تک جو حرم ہے جہل کے اصنام سے، آج بھی وہ لکھنؤ تہذیب کی معراج ہے، مسند شعر و سخن اردو ادب کا تاج ہے، مسند شعر و سخن اردو ادب کا تاج ہے، مسند شعر و سخن اردو ادب کا تاج ہے۔ اور یہ آخری بند آپ کی سماعت کے حوالے کہ جس میں یکجہتی کے گنگا جمنی دھارے ہیں رواں، جس میں یکجہتی کے گنگا جمنی دھارے ہیں رواں، غیر بھی بن جائیں اپنے ایسا ہے طرز بیاں، جس میں یکجہتی کے گنگا جمنی دھارے ہیں رواں، غیر بھی بن جائیں اپنے ایسا ہے طرز بیاں، گونجتی ہے جس فضا میں امن و الفت کی اذاں، دیکھ لو دلکش حسین آباد کی رعنائیاں، جس میں یکجہتی کے گنگا جمنی دھارے ہیں رواں،
غیر بھی بن جائیں اپنے، ایسا ہے طرز بیاں، گونجتی ہے جس فضا میں امن و الفت کی اذاں، دیکھ لو دلکش حسین آباد کی رعنائیاں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی جھلک ہے لکھنؤ، ہند کے ماتھے پہ چندن کا تلک ہے لکھنؤ، ہند کے ماتھے پہ چندن کا تلک ہے لکھنؤ۔ بہت شکریہ حضرات، اختصار کر جی بہت شکریہ۔